مشرکین مکہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھی مچھر کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا مکھی مچھر کی مثال جو ہم دے رہے ہیں نا, یہ مثال فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی ہمارے دعوے پہ, اس کو دیکھو. اللہ نے کہا تھا کہ تم مچھر بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تم سے کچھ لے کے اڑ جائے تمہارے معبودوں سے, تو یہ معبود مکھی سے چھڑا نہیں سکتے, تو یہ تمہاری حاجت روائی کہاں کریں گے؟ بھائی جو مشرکین مکہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے, تو اللہ نے کہا یہ بت تو مکھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی ان سے مٹھائی لے کے اڑ جائے نا, جو تم ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو, یہ اپنے حصے کی مٹھائی مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. کوئی بت چھڑا سکتا ہے؟ بھائی آپ نے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی, مکھی لے گئی, بھگوان دیکھتا ہی رہے گا, بس نہیں اڑا سکتا. تو یہ مثال قرآن نے دی. تو مشرکین نے کہا اتنا اونچا کلام خدا کا کلام کہتے ہو, اور مثالیں اس میں کیا ہیں؟ مکھی اور مچھر کی. تو قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثالیں دیں, فما فوقها, بلکہ اس سے بھی گھٹیا چیز. کیوں؟ بات مکھی مچھر کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مثال تم مچھر تو بنا نہیں سکتے, تو اور مچھر خود خدا کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. ہم نے جب مچھر پہ تحقیق کی, 100 آنکھیں اس کی اتنی سی کھوپڑی میں اللہ نے بنائی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے اس کی کھوپڑی میں. کیا شاہکار ہے, آپ مچھر کو ہلکا لے رہے ہو؟ مچھر کے سائز بھی نہیں جاؤ بھائی. مچھر میں جو خدا نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں اور جو اس کی مشینری ہے, وہ آج سائنسدان نہیں بنا سکتے. مچھر کیا کرتا ہے جب آگے بیٹھے گا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو بڑے آرام سے ایسے خون چوس کے بھاگ جاتا ہے؟ نہ, اس کو ایسا ایک سرنج پہلے لگائے گا سن کرنے والی, جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ٹیکا لگاتے ہیں نا, پہلے سن کرنے کے لیے پھر آپریشن کریں گے. پہلے سن کرتا ہے وہ اس جگہ کو, تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے, ورنہ ہم تو مچھر کو بیٹھنے ہی نہ دینا. آ کے جیسے ہی خون چوسنے کے لیے سرنج ہماری باڈی میں داخل کرے گا, ہم رکھ کے چماٹ لگائیں گے اس کے. کوئی اپنا خون پینے دیتا ہے کسی کو؟ انسان پینے دے گا خون؟ صرف بیگم ہے جو خون پینے کی جس کو اجازت ہے, باقی کون خون پی سکتا ہے بھائی؟ تو وہ مچھر کیا کرتا ہے, بیٹھ کے پہلے سوئی داخل کرتا ہے. اس میں اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے, ہونی چاہیے کہ رکھ کے چماٹ لگائے. پہ تو کون ہوتا ہے آنے والا؟ لیکن قدرت نے مچھر کو بھی زندگی دینی ہے, تو اللہ نے اس کو کیا انتظام کیا؟ اس کو یہ عقل دی ہے بھائی, پہلے کیمیکل ڈالنا ہے جس سے وہ جگہ سن ہو جائے, تاکہ اس کو سوئی کا پتہ نہ چلے. وہ پہلے کیمیکل چھوڑتا ہے, اس کو پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے اس کے پاس, وہ سوئی داخل, اس کو عقل ہے. یہ کہاں سے اتنی سی کھوپڑی میں اس کی عقل آ گئی؟ 2 تاریں تو ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی میں, اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کیا کروڑوں سال خود بخود ایوالو ہو کے بنا ہے کیا؟ ہر چیز ہی ایوالو ہو رہی ہے یار. حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, جھوٹ بولنے کی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے. کس چیز کو آپ فرض کرو گے کہ یہ بھی فرضی, یہ بھی فرضی, یہ بھی فرضی؟ ایک بات سے بات نکل رہی ہے, میں ٹاپک کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست نے وہ کیا ڈارون کو بہت پڑھا ہوا ہے نا, وہ بہت نظریہ ارتقاء, انہوں نے کتاب لکھی. مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ عقل کے خلاف بولو نہیں, یعنی عقلاً ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ایک سیل بناؤ اور ہوتے ہوتے انسان وجود میں آ گیا ہو. تو یہ یعنی عقل کے خلاف نہیں, ایسا پاسبل ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ یہ عقلاً ناممکن ہے, عقلاً ناممکن نہیں ہے, لہذا اسے فرض کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ عقلاً اس کا امکان ہو, عادتاً ممکن ہو, یہ ضروری. عادتاً اور عقل میں فرق کیا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو سنیں. دیکھو میری جیب میں نے 20 پرچیاں ڈالیں. ایک پرچی پہ میں نے لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا, اب خود بھی کچھ منہ سے پھوٹ لیا کریں یار, 3, چوتھی پہ لکھا, گنتی نہیں آتی کیا, چوتھی پہ لکھا 4, تاکہ میرے ساتھ رہے نا آپ لوگ. 5ویں پہ 5, 6, 7, ایسے 20 پرچیاں میں نے 1 2 3 4 5 سے لکھ کے ڈال دی. کیا یہ عقلاً ناممکن ہے کہ میں پہلے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤں وہ 1 نہ نکلے؟
ممکن تو ہے نا کہ وہ کیا نکلے ایک. عقلاً ممکن, عقل کا مطلب ہوتا ہے دیکھو 2 اور 2 کا 5 ہونا یہ عقلاً ناممکن ہے, 5 ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو ناممکن ہے. لیکن یہ ممکن ہے نا کہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پہلے نمبر پہ کون سی نکلے 1, یہ ناممکن نہیں ہے. عقل اس کو ناممکن قرار نہیں دیتی, پاسبل ہے یہ. پھر میں دوبارہ جب ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے دوسری نکل آئے, یہ ناممکن ہے کیا؟ ممکن ہے, عقلاً ممکن ہے. پھر میں جب تیسری دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کیا نکل آئے؟ تیسری. ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. چوتھی دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کون سا نمبر نکلے؟ 4. اسی طرح ترتیب سے ہاتھ ڈالتا ہوں, یہ ایسا اتفاق ممکن ہے عقلاً کے 20ویں نمبر پہ 20 نکلے, 19ویں نمبر پہ 19 نکلے. لیکن خدا کی قسم عادتاً یہ ممکن نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ ناممکن ہے. آپ قسم اٹھا سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو اگر بھائی اس طرح 1 by 1 تو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہلی دوسری, جو سزا تو دینا چاہے میں تیار ہوں اس کے لیے. آپ کروڑوں روپے کا جوا کھیل سکتے ہو اس پہ. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو بتائے سائنسدان کیا گڑبڑ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ پاسبل تو ہے, ایک سیل بناؤ, ہو سکتا ہے اس میں پھر یوں ہوا ہو سکتا ہے یوں ہوا, ہو سکتا ہے یوں ہوا, ہو سکتا ہے یوں ہوا. ہوتے بندر آیا, بندر سے پھر ہوتے تم غائب ہو کے وسیم بھائی بن گئے. عقلاً یہ پاسبل ہے, عملاً خدا کی قسم ناممکن. بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں 20 پرچیاں ڈالو, پہلی دفعہ میں ترتیب سے 20 نمبر نکل آئیں, یہ پھر بھی کسی درجے میں ممکن ہے. لیکن ایک سیل کا ایسے ترقیاتی مراحل طے کرتے کرتے اتنی کروڑوں مخلوق میں اتنے خوبصورت انداز میں تقسیم ہو کے نر مادہ بن جانا, یہ پھر بھی ناممکن ہے, یہ امکان ہی نہیں ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کہ یار ایسا ڈیزائن کیا ہے فطرت نے اپنے آپ کو, بال ادھر اگ رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں اگے پیچھے کمر پہ, دانت منہ میں کیوں نکلے, ہاتھوں میں کیوں نہیں آ گئے یہ دانت. فطرت کو یہ پتا ہے کہ اس نے کھانا جب کھائے گا تو پہلے چبانا پڑے گا, لہذا دانت یہاں اگنا جبڑے میں ہی اگ رہے ہیں. اب سائنسدان بول دے گا اصل میں وہ جو نئی چیز مخلوق وجود میں آئی تھی وہ چیزیں منہ میں لے جاتی تھی تو چبانے کی کوشش کرتی تھی, تو پھر اس میں کیا نکل آئے؟ دانت. جب وہ کوشش کرتی تھی نا نہیں چبتا تھا, اس کو کمبخت کو مر جانا چاہیے تھا اسی وقت. اگلی نسل آنے سے پہلے کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ مر جانا چاہیے. اور اگلی نسل کا آنا کتنا عجیب ہے, اگلی نسل اسی چیز سے پیدا نہیں ہو رہی ہے, اگلی نسل ایک الگ نر مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو رہی ہے, وہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے. تو یہ عملاً یہ ناممکن ہے. تو میں نے کہا بھائی جان جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو پھر اس علم کا فائدہ ہے. تو عقلاً تو ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے, ناممکن تو کچھ بھی نہیں, لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ کہ ایسا اتفاق ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں میں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھماکہ ہوا یہ سب بن کے آ گیا. میں اس بگ بینگ تھیوری کا منکر نہیں ہوں, ممکن ہے دھماکہ ہوا ہو, بلکہ بہت سارے قرائن ہیں اس پہ, کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون, ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو وسعت دے رہے ہیں. تو اس تھیوری کے قرائن ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں. اور مضبوط قرینہ تو یہ ملتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یہ تو ایسا لگتا ہے بگ بینگ تھیوری ہی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ففتقناهما, ان کو پھاڑ ڈالا ہم نے. ان کو فتق کا معنی ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ الگ کر دینا. اگرچہ پرانی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد مختلف آراء ہیں. بعض نے کہا کہ بھئی آسمان سے بارش نہیں برستی تھی تو آسمان بند تھا, ہم نے ان کو کھول دیا, کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنا اور زمین سے نباتات اگنا. لیکن ظاہر کے الفاظ قرآن کے جو ہے نا, یہ دونوں آیتوں کو آپ ملاؤ کہ کانتا رتقن, رت کہتے ہیں بالکل باؤنڈ ہو کوئی چیز, ملی ہوئی ہو, چپکی ہوئی ہو, تو ہم نے اس کو پھاڑ ڈالا, جدا کر دیا. اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت واضح آیت ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, یہ کتنا خوبصورت دھماکہ یار, اتنا کیوٹ دھماکہ, بیوٹیفل بھی نہیں, کیوٹ دھماکہ, کہ میں بن گیا اس دھماکے کے نتیجے میں, آپ بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں. تو عقلاً تو ممکن ہے کہ ایسا دھماکہ ہو, اتنا طریقے سے تمیز والا,
پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. جہاں مائنڈ نہیں ہے وہاں چیزیں ڈسپلن تباہ ہو جاتا ہے وہاں چیزوں کا. تبھی تو قرآن 2 آیتیں قرآن میں بہت ہیں, یہ یاد رکھ لو. یہ ڈاروین اور یہ جتنے لوگ ملحد ہیں نا جو خدا کے منکر ہیں, ان کا ایسا ان آیتوں نے تلوار چلائی ہے نا ان کے اوپر. ذالک تقدیر العزیز العلیم. وہ میں انڈوں والی مثال کہیں رہ نہ جائے, ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ پھر وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہیے آدمی نا, جہاں لے کے چلے تھے ادھر آنا ہے. تو بات سے بات نکل رہی ہے. قرآن میں 2 الفاظ بہت ہیں. اللہ جب بھی اس کائنات کا نظام بیان کرتے ہیں, تم سردی گرمی آتی ہے, سورج چاند ستاروں کی گردش ہے, چاند کی گردش ہے, زمین کی گردش ہے, پہاڑوں کا نظام, بارشوں کا نظام, نباتات کا نظام. قرآن ایک بات کہتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا یہ اللہ کا بنایا ہوا, یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, لیکن قرآن ایک یہ آیت بہت ہے قرآن میں, تقدیر ہے عزیز کی علیم کی. یہ 3 لفظ یاد رکھ لیں, تقدیر, عزیز, علیم. کیا مطلب؟ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ. ایک پہلے سے ایک مائنڈ ہے جس نے اندازے لگائے ہوئے ہیں سب کیسا ہونا چاہیے, لہذا اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تقدیر کے عقیدے کو بھی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا پہلے سب کچھ طے شدہ ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو اس لیے اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں. ورنہ تقدیر کا اصل لفظ ہے اندازہ. دیکھو اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں کس قدر شرارتی ہے, یعنی اس کی شرارت کو ہم اگر قدر, اس کی کوئی ویلیو, قدر ویلیو کو کہتے ہیں عربی میں, ویلیو کو بھی کہتے ہیں. اس کی قدر کیا ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی قدر دانوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا آج کل. تو قدر کا معنی اندازہ, ویلیو, اور ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو تقدیر کا معنی کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا, قدر کا معنی اندازہ, اور تقدیر باب تفعیل میں جب جائے گا تو متعدی ہو جاتا ہے. اندازہ کسی چیز کا ٹھہرانا. باب تفعیل میں جو مجرد کا باب ہے نا اس میں بھی متعدی ہی کے معنی میں, لیکن تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی چیز کا, اندازہ ٹھہرانا. اب سمجھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پوری کائنات جس نظام کے یہ چل رہی ہے, سردی گرمی خزاں بہار, رزق کا برسنا, بارشیں, یہ پورا جو ایک سسٹم ہے نا قرآن مجید جس کو بیان کرتا ہے, جو ہم نظر آ رہا ہے, یہ مینجمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تقدیر ہے, یہ ہلڑ بازی نہیں ہے کہ ڈھونڈ ڈھاں دھماکے ہوئے سب کچھ جو ہے نا ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ایسے. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی کیا ہو گیا. اونٹ کو دیکھ لو, تقدیر کے بغیر ممکن, یعنی ایسا جانور ڈیزائن کیا گیا ہے. ریگستان میں اتفاق, سائنسدان کیا کہتے ہیں, ریگستان میں اونٹ نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے مینیج کر لیا. او بھائی جتنے سال اس کو مینیج کرنے میں لگتے نا, اتنے سال میں اونٹوں کی نسل کی ایسی کی تیسی ختم ہو چکے ہوتے. اور کمال کی بات یہ جو جتنا سائنسدان سال بتاتے ہیں نا ایوالو ہونے میں لگے ہیں, دوسری سائنسی رپورٹ یہ کہتی ہے زمین اتنی پرانی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے جامعہ میں ایک زبردست پریزنٹیشن پیش کی تھی ایک استاذ نے کہ وہ دونوں نظریے آپس میں کیا ہو رہے ہیں, دبا کے ٹکرا رہے ہیں. اور میں تو ایک تیسری چیز مارکیٹ میں لے کر آ جاؤں کہ کروڑوں سال میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا, انسان 9 مہینے میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ 9 مہینے میں اتنا عجیب دماغ کیسے بن گیا بھائی جان؟ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں دماغ, آنکھ, ناک, کان, دل سب کچھ, یہ تو کروڑوں سال میں ہے ہی نہیں. یہ سائنسدان اگر یہ 9 مہینے والا پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے نا, تو پھر میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ کروڑوں سال پہلے میں بنا تھا اور ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہوں, زمانے کے حساب سے چینج. یہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا اپنی قدرت کا نمونہ کہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے میں انسان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں, یا تو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی, اور چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو اللہ نے جب بھی کائنات کا نظام بیان کیا, اللہ نے کہا تقدیر ہے, یہ مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے, یہ اس میں تمہیں ایک نظم نظر آئے گا. دوسری اللہ نے کہا یہ ایسی مینجمنٹ ہے کہ یہ بہترین مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے,
چیئر وہاں رکھی ہوئی ہے, واش روم ادھر بنا ہوا ہے, واش روم بھی صاف ستھرا ہے بھائی. دیکھو ہم جاتے ہیں نا مختلف اسپتالوں میں, واش روم دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے. پہلے زمانے میں خواتین جب رشتے لینے جایا کرتی تھیں, سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو اب بھی لینے جاتی ہیں, لیکن پہلے زمانے میں جاتی تھی, اب فارمیلٹی ہوتی ہے, پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے, فیس بک پہ سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, اب صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رشتہ لینے کے لیے. ورنہ بیٹے نے بولا تھا تو میرا باپ بھی یہاں کرے گا, صحیح ہے نا, آپ ایک فارمیلٹی پوری کر کے آ جائیں. خیر, تو پہلے زمانے میں جب رشتہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو مائیں کچن دیکھتی تھیں اور واش روم. ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑوں سے نا کہ جب کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے جاؤ تو اس گھر کا کچن دیکھو اور بولو نا کیا ہو گیا, واش روم. کہ نہیں جاؤ اچانک چھاپا مارو کچن اور واش روم دیکھ لو. جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کا کچن اور واش روم ہر وقت چمک رہا ہوتا ہے. یہ کچن کو صاف رکھنا مشکل کام ہے. اگر بتا کے جاؤ گے وہ تو تیزاب سے دھو کے رکھیں گے اور اسی دن دھلا ہوگا, نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی. اور اس دن بھی اگر نہیں دھلا ہوا نا وہ, اس کا مطلب سلیقے کے علاوہ سب کچھ ہے اس خاندان میں, سلیقہ ہے ہی نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی کے گھر گئے, آپ نے دیکھا کہ واش روم بھی صاف ستھرا, اچانک خاتون چلی گئی بہانے سے نا کہ میں ویسے ہی کمیٹی ڈالنے آئی ہوں آپ کے یہاں. کمیٹی ڈالنے کے بہانے وہ گھسنے دے گی ورنہ نہیں گھسنے دے گی. کمیٹی ڈالنے آئی ہوں, خواتین کو کمیٹی میں بڑی دلچسپی ہوتی, یا کوئی روحانی علاج بتانے آئی ہوں, میں نے سنا آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو روحانی ایک وظیفہ ہے, تو فوراً اندر آئیں گے, بٹھائیں گے اس کو, چائے بھی پلائیں گی. خواتین روحانی علاج سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. تو آپ خاتون چلی گئیں, جا کے دیکھا کچن کیا ہے, بڑی صاف ستھرا تمیز کا, واش روم دیکھا, واہ بھائی واہ زبردست چمک رہا ہے, کوئی اسمیل نہیں. تو ان کو ایک تو اندازہ ہو گیا اس گھر میں کوئی مینجمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے صبح کوئی سربراہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. پھر مینجمنٹ کے ساتھ جتنا زیادہ سلیقہ ہوگا نا بھائی, یہ مینجمنٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے. چھوٹی موٹی مینجمنٹ ہم بغیر بتائے گئے اور ٹھیک ٹھاک صفائی ملی ہمیں. تو ایک چھوٹے سے گھر میں بغیر مینجمنٹ کے مینٹین نہیں رکھ سکتے آپ گھر کو. یہ پوری کائنات ہوائی اصولوں پہ چل رہی ہے. فطرت نے خود ہی اصول بنا کے کائنات کو دھماکے سے پھاڑ پھوڑ کے درخت, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ اور سارا نظام اور کشش کا پورا, گریوٹی کا پورا نظام بنا بنو کے چلا دیا ایسے ہی. اور کمال کی بات یہ کہ سائنس ہر جگہ فیل ہوتی ہے, پھر ایک نیا نظریہ گھڑتی ہے. جہاں فیل ہو جاتی ہے نا, بجائے اس کے کہ خدا کی قدرت کو مانے, وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے. پھر وہاں فیل ہو جاتے ہیں, ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمارے اصولوں کی پابند اور محتاج نہیں ہے. آپ ایک اصول بناتے ہو, آپ تو چیزوں کو دیکھ کے اصول وضع کر رہے ہو. دیکھو پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب سمندر کی تہ میں جانا, سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو بھائی, ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے, ہر مخلوق کو آکسیجن, جو حیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن, پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں, الٹا عمل ہے ان کا. لیکن جو ذی روح چیزیں ہیں ان کو آکسیجن چاہیے, وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, وہ ان کو سن لائٹ چاہیے. لیکن جب سمندر کی تہ میں گھستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین, وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی, دھماکے سے پھٹ جاتی ہیں. ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرحومین جو مسلمان تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر, تو کیا ہوا ہے, رپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا, 2.5 کلومیٹر بھائی سمندر کا پانی نیچے, 1 کلومیٹر یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ, پھر اس سے آگے ڈبل, پھر آدھا اور. تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں, برزخ میں پہنچ گئے, وہ باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اور بڑی آسان موت ہوئی ہے ان کی. اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ سمرین بھی پھٹی ہے, اور انسانی باڈیوں کے بھی چیتھڑے اڑے اندر, انسانی باڈی کے بھی. اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو.
نہیں آئی بات میرا خیال. اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے, سائنسدان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے, مخلوق ہے, زندہ مچھلیاں موجود ہیں. ابے ان کی باڈی کیا ہے, یہ تو خدا کی قدرت ہے. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں, زیرو ہو جاتا ہے اس کا. اب ڈارون کو پھر قبر پہ لات مارنے کو دل چاہتا ہے, یہ تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی. وہ کہتا ہے یہ ایوالو ہوئی ہے. ابے تو یار جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. تم بڑے بڑے جاپان, اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا جس کو سمرین کہتے ہیں, جو بالکل نیچے, یہ ابھی تک رشیا اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے, ابھی تک جاپان بھی یہاں نہیں آ سکا. کیونکہ خلائی جو ان کے جو بھیجتے ہیں نا, ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں, اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے. تو یہ ابھی تک رشیا اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں. کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے. یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو, ہزاروں سال آئے ہوئے ہو گئے, جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا, وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ایوالو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ایوالو ہوا ہے. تو یہ تو یار ہم ایوالو جو ارتقا ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں. پھر کیا خیال ہے جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو, فطرت کو, کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتی ہے کہ سمندر کی تہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منو ٹن بوریاں کسی کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے. اس کو ایسا اندر نے اللہ نے سافٹ ویئر لگا دیا کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی, وہ اسی میں انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے, میل فیمیل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے, خوش ہے. سن لائٹ وٹامن D3 کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ. پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے, ہڈی بھی ہوگی. ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے, وہ مچھلی کہے گی مجھے بالکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں, میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے. صحیح ہے نا, اس میں وٹامن D بنانے کے کوئی اور سافٹ ویئر لگا دی اللہ نے. تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو اللہ نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہی جملے کو اتنا کیوں ریپیٹ کر رہا ہے بھائی تو. دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دہرائے, آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو, چینج کرو, تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے, قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہے. اس لیے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ڈارون کی باتوں میں آ کے, کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ آٹومیٹک بنا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے. تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے, تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا. یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی ہے, وہ اتنا منو ٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے, اتنا دباؤ, اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے, ڈیزائن کر لیا. ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی. مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے. یہ سمرین کوئی چلاتا ہے, مچھلی خود چلتی ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے, اپنے کانوں سے سنتی ہے. تو ایسی ایسی مخلوق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, کہ جتنے زمین پہ درخت ہیں یہ قلم بن جائیں, اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے, اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے لکھنا شروع کرو نا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا, یہ بھی عجیب, یہ بھی عجیب. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. تو عقلاً بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, عملاً ممکن نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عقلاً دیکھو یہ بھی ممکن ہے. لوگ مجھے پاس آتے ہیں, میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا
تو بیگم یوں ہے، تو فلانا ہے، تو ڈھمکانا ہے. میں کہتا ہوں بھائی 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کہتا ہوں عقلاً تو ممکن ہے کہ 100% ٹھیک ہو، پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم جو اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں نا، وہ صرف عقل کو دیکھ کے نہیں بلکہ پریکٹیکل عملاً کیا ہو رہا ہے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا وہ جو سمندر کی تہہ میں اتنا دباؤ ہوتا ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے وہاں انسان کا زندہ، کسی مخلوق کا، لیکن وہاں بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ مخلوق پیدا کی ہے. ہم یہ کہتے تھے دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا، برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے. اللہ نے ریچھ پیدا کیا. وہ کیا کرتا ہے؟ 6 مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعت سے پھوڑتا پھاڑتا ہے. مچھلی کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، فیٹ جمع ہوتا رہے گا. 6 مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے. یار ڈیپ فریزر میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے بھائی؟ اندر بیٹھ جائے گا. 6 آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یوٹیوب پہ، 6 مہینے تک اندر رہے گا. وہ بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی ماتا، بچے زندہ رہیں گے. 6 مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے. یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھائی؟ یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو؟ ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا، لیکن ریچھ کو پتا چلتا ہے کہ جی ناروے میں اب برف پگھلنے والی ہے. پھر وہ ریچھ آہستہ آہستہ ریچھنی جو ہے نا وہ یوں کرے گی، سورج کی پہلی کرن پڑے گی، بچے پیارے پیارے باہر نکلیں گے. اور پھر 6 مہینے اب کیا کرنا ہے؟ مچھلیوں کی شامت آئی ہوئی ہے. پھر وہ جو شکار کرتا ہے مچھلی، کیونکہ 6 مہینے اس کے بعد ٹائم ہے اور 6 مہینے اس نے روزہ رکھنا ہے. جیسے ہم افطاری میں پھوڑتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے، ایسے ہی ریچھ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے. اتنا کھائے گا، اتنا کھائے گا. ابے یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا؟ اور 6 مہینے برف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا؟ 6 مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا؟ اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں، اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا، باہر آ جا. وہ ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی نکلتا ہے باہر آ کے دیکھوں، کیونکہ ٹرائی کرنے کے لیے نکلے گا نا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا، ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ. سمجھ میں میرا حال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ وہ نہیں، یہ سب خدا کے کمالات ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے تقدیر، یہ مینجمنٹ ہے، اندازے ہیں، یہ تکے، یہ فطرت کے تکے نہیں ہیں، ہوائی تکے نہیں ہیں. ایک ایک چیز میں آپ یہ دیمک جو ہے نا، دیمک پہ میں نے پوری ایک کتاب پڑھی ہے ہارون یحییٰ کی. یہ جو ہم چھوٹا سا کیڑا نہیں ہے جس کو دیمک کہتے ہیں، آپ اس کے کمالات دیکھو. یہ جب سرنگ بناتا ہے نا مٹی سے، یہ ٹیمپریچر کو مینٹین، اس کی جو سرنگ میں ٹیمپریچر نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ میں انکیوبیٹر لے کر آتا ہوں انڈوں کے لیے نا، اس میں 37.5 ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے. وہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ بھائی آپ لگاتے ہیں آٹو پہ نا، اب وہ 37.5 پہ آ کے چاہے سردی ہو یا گرمی، اندر کا ٹیمپریچر کتنا رہے گا؟ 37.5. تو یہ جو دیمک ہے نا، یہ جب گھر بناتی ہے، اس کے اندر کا ٹیمپریچر بھی خاص ہے جس میں زندہ رہتی ہے. سردیاں ہوں گی وہ ٹیمپریچر گرے گا نہیں، گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر بڑھے گا نہیں. کیوں؟ اس کے لیے اس کتاب میں نے پڑھا اس ہارون یحییٰ کی کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی، اس کے لیے ایسے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ آکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے ہونے دیتی اور وہ ٹیمپریچر کو بھی نہیں اوپر. یار اتنا دماغ دیمک کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں یہی بات. تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے بالکل، وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا، وہ بالکل صحیح مثالیں دے رہا ہے. وہ کہ تم مچھر نہیں بنا سکتے، تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی. شہد کی مکھی کی الگ کلاکاریاں ہیں، اس کو تو پوری ابھی تک لکھتے ہی جا رہے ہیں سائنسدان شہد کی مکھیوں پر، نئے نئے راز روزانہ دریافت ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک موضوع سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو میڈیکل سائنس ہے نا، اس میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹروں کو اپنا باپ مت بناؤ. یہ تحقیقات کیا ہو جاتی ہیں؟ وہی بات کرو جو جمہور ڈاکٹر کر رہے ہیں. ابھی پرسوں ایک ہمارے دوست آئے، وہ سنتے ہیں میرے بیانات، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک یوٹیوب پہ ڈاکٹر ہے، میں اس کو بڑا زبردست تحقیق، ایسی ریسرچ، میں نے اب اس کو فالو کیا. میں نے کہا مثال کے طور پر فار ایگزامپل، اس نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آگ پہ پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ کیونکہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. انسان جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آگ نہیں تھی، تو جو انسان کی نیچرل خوراک ہے نا، وہ کچا سیب کھا لیا، بیر کھا لیا، پھل کھا لیا، یہ کھا لیا، مدہ ذیل لا لیا، جو ملا اس کو کھا لیا.
تو آگ تو پھر ان کا دیکھو دلائل تھے نا, آگ تو بڑی مشکل سے پہلے پتھروں کو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے رگڑتے تھے, پھر آگ. تو انسان تو پرانا ہے, اس وقت تھوڑی نئے نئے جب آیا تھا دنیا میں یا ایوالو ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا, تو وہ تھوڑی تھو. تو جو اصل نیچرل ہے وہ کیا ہے, گوشت نہیں کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر خود بھی ماشاء اللہ 75 سال کا بالکل فٹ, انڈیا کو بھی ڈاکٹروں نے بتایا. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, میں نے کہا وہی بات کرو جو سارے باقی ڈاکٹر کر رہے ہیں, ایک کی تحقیق کی بھیٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم فرض کر لیں کہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے, یہ اس نے ایک عقلی لحاظ سے مان تو لیا, لیکن عین ممکن ہے جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہوں اسی دن اللہ نے آگ جلانے کا طریقہ ان کو سکھا دیا ہو. یہ کون سا پکی ٹکی ریسرچ ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے یہ کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے. تو ہوائی باتوں کے اوپر کیوں آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نارمل جو سب کھا رہے ہیں نا وہی کھاتے رہو میرے بھائی. یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل بالکل بعض ڈاکٹر آپ سے اناج چھڑوا دیتے ہیں, بالکل زیرو کر دیتے ہیں, گندم نہیں, مکئی نہیں, گوشت انڈے, بس ایک دم فٹ فاٹ. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جاننے والے, میں نے ان کو بتایا, کہتے ہیں بھائی یہ ریسرچ ابھی نہیں آئی ہے, تجربے کی بھیڑ مفتی صاحب اپنے آپ کو مت چڑھانا. ایسا نہ ہو 10 سال کے بعد ڈاکٹر کہیں ابے یہ جنہوں نے خالی گوشت پہ انڈوں پہ گزارا کیا ہے نا ان کا بیڑا کیا ہو گیا, غرق ہو گیا. تو جو صدیوں سے اناج کھاتے آ رہے کھا لو, مدذل العالیہ جو ملا کھا لیا. تو اتنا زیادہ یہ جو یوٹیوب کی خاص طور پہ نئی عام ڈاکٹروں کو فالو کرو, جو سارے ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں, کبھی ایک ڈاکٹر کی بات میں نہ آیا کرو, دوسرے ڈاکٹر سے پوچھو. لیکن وہی بات ہے کہ نیچر جو کر چکی ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. البتہ گندم کے بارے میں ایک ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں جو بڑی معقول ہے کہ یہ وہ گندم رہی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب گندم میں بہت تبدیلی ہے, تو گندم نہیں تو مکئی کھا لو, جو کھا لو, لیکن اناج بالکل چھوڑ دینا یہ انسان کی نیچر کے کیا ہے, خلاف ہے. ہمیشہ انسان کو جو تسلی ہوتی ہے نا ہمیشہ سے وہ اناج کھا کے. یہ ایک ڈاکٹر کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا اور زبردست بات کی, اس نے کہا پیٹ بھرنے کے لیے قدرت نے اناج ہی رکھا ہے, گوشت نہیں رکھا. اب لوگوں نے جو کیٹو ڈائٹ پہ آ گئے نا وہ گوشت کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے خلاف ہوں, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیٹ کس سے بھرے گا آپ کا, وہ تو روٹی چاول سے, روٹی گندم کی چھوڑو تو مکئی کی کھا لو, لیکن روٹی ہی چھوڑ دو کہ جی ہم یہ کم ہو جائے گا, وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ بہت ساری ضروری چیزیں بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں کم, کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کبھی بھی آخری انتہا تک نہیں پہنچتی ہے. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا جدید تحقیق کے مطابق. اس کا مطلب دیکھو پچھلے سال جو تحقیق تھی وہ جدید تھی, اب جو تحقیق ہے وہ جدید ہے, تو یہ جدید تحقیق اگلے سال جدید رہے گی نہیں. تو ڈاکٹر سے کہیں جو بالکل جدید ترین ہو نا وہ بتائیں. ڈاکٹر کہے گا وہ قیامت والے دن, جو جس دن قیامت آنے والی ہوگی نا اس وقت جو لاسٹ تحقیق ہوگی وہ جدید ہوگی, اس سے پہلے کوئی تحقیق جدید نہیں ہے. ہر تحقیق آج جدید ہے, اگلے سال کیا ہوگی, قدیم ہوگی. تو اس لیے نارمل جو نیچرل لائف ہے بس وہی ہے, بھاگو دوڑو, جم جاؤ, اناج کھاؤ اور گوشت کو زیادہ فوکس کر لو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی اللہ میاں نے ایسا بنایا انسان کو, جانوروں کو, ہر چیز کو, کہ قرآن پھر اس کے لیے 2 چیزیں بیان کرتا ہے. تقدیر, یہ مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ بھی معمولی مینیجر کی طرف سے نہیں ہے, یہ مینجمنٹ ایسے مینیجر کی طرف سے ہے جس کی طاقت کامل ہے. پاور کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. دیکھو آپ نے کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا دیا, اس کے پاس بڑا ایکسپرٹ ہے وہ, لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. کمپنی نے اس کو اختیارات ہی نہیں دیے. کمپنی نے بولا بھائی تمہیں نہ کوئی ملازم نکالنے کی اجازت ہے, کوئی لیٹ آئے گا تو تمہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی بیت الخلاء میں بیٹھ گیا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے 6 گھنٹے تک. بعض ملازمین یہ بھی کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ گئے, چلو انجوائے کرتے ہیں, یہ ٹائم ہمارا آفس ٹائم میں ہی شمار ہوگا نا, واش روم کا جو ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو حالانکہ مینیجر بڑا قابل ہے لیکن یہ کمپنی چلے گی. تو حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں, ایک شخص کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتی تو نظام کی ایسی کی تیسی ہوتی, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے علاوہ بھی, اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کی بھی علامت ہے کہ مینجمنٹ ہے, اس کی بھی علامت ہے کہ کوئی مینیجر
ہے, اور اس کی بھی علامت ہے وہ مینیجر بہت پاورفل ہے, وہ کمزور نہیں ہے. اور دوسری تقدیر العزیز العلیم, وہ علم والا بھی ہے, کیونکہ خالی پاورفل ہونا بھی کافی نہیں ہے. بعض حکمران پاور میں آتے ہیں, نالج نہیں ہوتی, وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں علم بھی ہے اس کے پاس. تو یہ دو صفات یہ ڈاروین کی نظریے کی نفی کر رہی ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہے, اور مینجمنٹ بھی ایسا ہی نہیں ہے, جس ذات کی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل, علم بھی اور طاقت بھی. تو جو بھی آپ کا حاکم ہے نا, حکمران, اس میں یہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے. اس کے پاس نالج صحیح ہو, اور دوسرا اس کے پاس کیا ہو, پاور ہو. اگر نالج ہے پاور نہیں ہے تو بھی ملک تباہ, پاور ہے نالج نہیں ہے تو بھی ملک کیا ہوگا, تباہ. اور ہمارے جو حکمران آتے ہیں ان کے پاس نہ نالج ہوتی ہے نہ پاور ہوتی ہے, پھر بھی ملک پورا تباہ ہوا نہیں ہے. اس پہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرو. اللہ جتنا ہمیں برباد ہونا چاہیے تھا اصولی لحاظ سے اتنے ہم برباد ہوئے نہیں. اور کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی وجہ سے نہیں, دوسرے ملکوں کی وجہ سے. بہت سارے ملکوں کے ہم قرضے لے کے کھائے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیتے. تو کہتے ہیں یہ مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا. چائنا کا اپنا مفاد ہے, چائنا کو پتا پاکستان گیا تو انڈیا اور میرے ساتھ تو مسئلہ کھڑا ہو, تو اس لیے چائنا پھر آ کے تھوڑے سے زکوٰۃ دے دیتا ہے. بھائی یار ہم لوگ زکوٰۃ کو مانتے تو نہیں ہیں, لیکن خدا کے لیے تم مرے تو پیچھے ہم کیا ہیں, ہم مریں گے. بعض دفعہ امریکہ بھی ہم امریکہ کی بھی مجبوری بن جاتے ہیں. امریکہ تعاون کر رہا ہوتا ہے یار, بعض دفعہ ہر دفعہ تو نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ مجبوری بن جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم بڑے بڑے ملکوں کی میں زیادہ نہیں اس پہ بات کرتا نا, وہ سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے پھر, لیکن یہ ایک اصول ہے. سعودی عرب تو چاہتا ہی نہیں ہم کبھی ختم ہوں, کیونکہ ہماری آرمی سپورٹ کس کو کرتی ہے, سعودیہ کو کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے بھائی, تو ہم کیا اسرائیل سے مدد مانگیں گے. انہوں نے امریکہ سے طیارے لیے ہیں سعودی عرب میں, وہ طیارے امریکہ نے سافٹ ویئر لگا کے نا پاسورڈ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور ان کی حدود ہیں, یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, تو وہ تو محدود ہوتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں, پاکستان کی دوسروں کی مجبوری بن چکا ہے, لہذا وہ پھر اب وہ اس لیے اللہ نے ایک ظاہری سبب بنایا ہوا ہے کہ ہم اتنی جلدی اتنے آرام سے ختم ہونے والے انشاءاللہ ہے نہیں. بس اللہ کی طرف سے, کیونکہ اتنی قربانیاں ہیں نا پاکستان بننے میں, تو اللہ نے کہا تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تم خودکشی بھی کرنا چاہو گے نا, لوگ تمہیں بچا لیں گے. اب آپ مجھے بات بتاؤ, ایک آدمی آپ سے 1 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے, وہ کھمبے پہ لٹکا ہوا ہے خودکشی کے لیے, آپ نہیں مرنے دو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جس دن مرا تو اگلا کھمبا پھر میرا ہوگا, میرے پیسے گئے. تو بہت مجبوریاں ہیں ہم لوگوں کی, یعنی ہم بہت سارے لوگوں کی مجبوری ہے. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. وہ میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا نا, تو یہ جو اللہ نے ماں کی ممتا لوگوں کے دلوں میں رکھی, یہ اللہ نے رکھی ہے. اللہ نہ رکھتا تو نیچر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود سے محبتیں دلوں میں ڈال دے, ورنہ. تو میں مثال دے رہا تھا مرغی کی. اب مرغیاں کیا کرتی ہیں, اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں, حالانکہ بھی اس سے چوزا نکلا نہیں ہے. یہ کس نے سکھا دیا بھائی. اب ہمارے یہاں کیا ہوا, جو میں مثال واقعہ سنا رہا تھا, 2 مرغیوں نے ایک جگہ انڈے دینا شروع کر دیے. اب جب وہ کڑک ہوتی ہے نا انڈوں پہ چوزے نکالنے کے لیے, دونوں ایک ہی جگہ جا کے بیٹھ گئیں. اب ان کی عجیب مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے, ایسی انڈوں پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ کہہ رہی میرے انڈے, وہ کہہ رہی نہیں میرے انڈے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جب کھانا کھانے کے لیے اٹھتی ہے, دوسری بڑی تمیز سے نا گھنا بن کے جائے گی, چپکے سے چونچ سے نا یوں کر کے اس کے سارے انڈے کھینچ کے اپنے نیچے رکھ لے گی. ہم نے کیا کیا, دونوں میں سے ایک مرغی کو اٹھا کے ہم نے کہا ان کی جگہ تبدیل کر دو. بہت کوشش کی, وہ ہٹنے کے لیے تیار. جو خاندانی مرغی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی. یہ جو ابھی سائنسدانوں نے بیڑا غرق کر دیا نا مرغیوں کی نسلوں کا, وہ تو ہٹ جاتی ہیں. جو بہت نسلی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹتی. ان کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی دوسری مرغی کے انڈے رکھ دیں ہمارے نیچے, تو ہم نے جہاں دیا ہم نے وہیں بیٹھنا ہے. بہت کوشش کی ہٹانے کی, نہیں ہٹ رہا. اب ایک تماشا چل رہا ہے ان دونوں کا. اس کو تھوڑا سا اس کے نظر آ جائے گا نا, اس کے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہیں, یوں گھنڈی بن کے آرام آرام سے جائے گی, جیسے اس کو پتہ نہ چلے, چونچ سے نا یوں کر کے آرام آرام سے وہ گھسیٹے گی. پھر جب اس کو نظر آیا کہ وہ ادھر چلا گیا ہے, چپکے سے جائے گی, چونچ گھسائے گی یہاں سے لے کے. میں نے کہا یہ نہ اس کے نکلیں گے چوزے, نہ اس کے نکلیں گے چوزے. ان کے یہی پھڈا, اور ہم پوری کوشش کر لی ان کا جھگڑا ختم ہو, بغیر ختم ہونے کا نام. اب کوئی ماہر مرغیات, کوئی بڑا سائنسدان ہوگا, اس سے ہم پوچھیں گے یار ان کا کوئی مسئلہ حل کرو, ورنہ یہ جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر تو اور تنازع شروع ہو جائے گا. لیکن ایک بات مجھے سیکھنے کو ملی کہ یہ مرغی میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے بچوں سے اتنی محبت کہ جو انڈا بچہ نکالے گا اس کو نہیں چھوڑ رہی, تو بچہ کہاں سے چھوڑے گی وہ.
اتنی محبت مرغی میں بچوں کی, اور وہ انڈے جس سے بچے نکلتے ہیں کس نے ڈالی ہے؟ یہ خدا نے ڈالی ہے. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ ہے, بڑا کلپ بناتا ہے وہ اسلام کے خلاف, اب تو یوٹیوب نے شاید اس کو بین کر دیا. میں نے یوٹیوب واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آئی کہ مرغی نا اپنے چوزوں کو لے کے گھوم رہی ہے, اوپر سے حملہ کیا شاہین نے یا باز نے یا چیل نے. کتنی کمزور ہوتی ہے مرغی اس کے مقابلے میں, لیکن کیسے مرغی نے اس پہ جھپٹ کے حملہ کیا ہے اور ایسے جذباتی ہو کے اس کو مارا ہے نا. تو میں نے اس کو وہ ویڈیو بھیجی, میں نے کہا کیا یہ فطرت نے اس کو اتنی غیرت سکھائی ہے بچوں کے لیے؟ ہے بھائی, انگریز کو کیوں نہیں سکھاتی فطرت نے ایسی غیرت جو انسان ہے؟ بولو نا. انگریزوں میں تو ابا ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جاتا ہے, بہت سے نہیں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے بھائی, حالانکہ ان کو پتا ہے ہمارا ہی ہے, وہ انکار کر دیتے ہیں. اس جانور کو کس نے ایسی غیرت سکھا دی ہے بھائی؟ مرغی جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کی خاطر, ایسے لڑتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے نا ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ ہے, اور جن جانوروں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا کم ہے. تو قدرت نے نا تقدیر, یہ ہے مینجمنٹ. دیکھو مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے, اگر مچھلی بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پالتی ہے, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, مچھلیاں ہی سب کچھ کھا جاتی. خدا نے اتنی نسل مچھلی کی پیدا کی, اللہ نے کہا کہ جب تیرے بچے پیدا ہوں گے تو کھا جا, 2-4 بچ گئے, وہی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے, کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے, سانپ کی مادہ, اگر سانپ کی مادہ وہ انڈے نہ کھائے اور بچے نہ کھائے تو سانپ ہی سانپ ہوں, اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھے. قدرت نے کیا کر لیا, ان کے دماغ سے ماں کی ممتا کا عنصر نکال لیا, کہ قدرت جتنا سانپ پیدا کرنا چاہتی ہے نا اللہ تعالیٰ, وہ اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک آدھ بچ کے نکل گیا بس وہ کافی ہے, وہ پھر جانوروں سے بچتا بچاتا وہ چند ایک ہی نکلتے ہیں, اس سے ان کی جو نسل ہے اس میں جو گروتھ ریشو ہے وہ اعتدال میں رہتا ہے. لیکن جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے ان میں, اور جتنا کم ہوگا نا ان میں پھر ماں کی ممتا کے ساتھ باپ بھی انوالو ہو جاتا ہے. انسان کا بھی گروتھ ریشو کم ہے, یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ ہے, یہ غلط کہتے ہیں. انسان کا ریشو, انسان ان مخلوقات میں آتا ہے جس کا گروتھ ریشو کم ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان میں بھی کیا رکھی ہے, ماں کی بے تحاشا محبت, باپ کی بھی محبت ڈال دی اللہ نے. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 8-10 بچے, اوف زیادہ, یہ فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کیا ہے, ورنہ اصل میں یہ زیادہ قدرت کی نظر میں زیادہ نہیں ہے. اگر زیادہ ہوتے نا تو اللہ باپ اور ماں میں اتنی محبت نہ رکھتا, کیونکہ وہ محبت بچے کی زندگی کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا, بچہ جو اس کو نظر آتا ہے نا اس پہ ایمان لاتا ہے, جو نظر نہیں آتا اس پہ ایمان, بچہ ماں سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماں اس کو کھلاتی بھی نظر آ رہی ہے. ابا کی تو تنخواہ ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, بیگم کو پیسے دے دیے, تو ابا سے بچہ بعد میں مانوس, تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا ایکچولی یہ ابا ہیں, ابا بھی کبھی کوئی کردار ہے, ٹھیک ہے نا, دیر سے. اور سب سے آخر میں کس پہ ایمان لاتا ہے, اللہ پہ. وہ اتنا, کیونکہ اللہ تو, حالانکہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے میرے بھائی, اللہ کا ہے. اللہ میاں بارش برسانا ہی چھوڑ دے, صرف ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, بچے پھینک کے چلے جائیں گے, عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی قحط سے جب مرنے لگیں گے, اور جاپانی یا چائنیز ہوگا تو کھا جائے گی. چائنا کی ماں نہیں چھوڑتی اپنا بچہ, لیکن اگر قحط پڑا نا تو چائنا والوں کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اپنا ہی بچہ کھا جاؤ, کیونکہ وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں, تو وہ کھا جائیں گے اپنا بچہ, چینگ پونگ کرتے ہوئے کیا کریں گے, کھا جائیں گے. تو جب سب کچھ ہی کھا گئے تو یہ بھی کھا جاؤ نا. وہ پھر عقل سے بھی استعمال, وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ایکچولی مرنا تو ہے, اس نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے, تو یہ تو ہمیں کھا نہیں سکتا. وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نا. بھائی ہم تو شرعی مسئلہ بیان کریں گے کہ دوسرے کی جان, اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, دونوں اللہ کی قدرت سے مرے. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مر رہا ہوں تو چلو اب دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہے تو ایسا کر میں تجھے کھا جاتا ہوں میں تو بچوں گا نا, اور وہ کہیں ہاں بات بڑی معقول ہے. ایسا نہیں ہوتا, دونوں مرو بھلے بھوک سے, کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چائنا والے تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار دونوں نے جب بھوک سے مرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ اس کو کھا کے ایک کی تو جان بچے نا. تو ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے, ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو خیر میں اصل بات کو بس سمیٹتا ہوں, نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے,
اس لیے اللہ پہ ایمان کے لیے پیغمبروں سے اللہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہیں ماں ملی ہوئی ہے نا میری وجہ سے ملی ہوئی ہے, باپ ملا ہوا ہے میری وجہ سے ملا ہے, اور یہ تیرا باپ اور تیری ماں جو تجھے پال رہے ہیں یہ کس نے رزق دیا ہے؟ یہ میں نے رزق دیا ہے. تو ہم لوگ ایک حد تک اماں کو یاد رکھتے ہیں, پھر کچھ دنوں تک ابا کو یاد رکھتے ہیں, اور بڑے ہو کر تو پھر اگر جو لبرل ہوگا تو اماں کو بھی بھولے گا ابا کو بھی بھولے گا, اللہ کہاں سے یاد رہے گا پھر اسے. تو اللہ نے تبھی تو اپنے بعد والدین کا حق بہت زیادہ بیان کیا کہ تینوں کو یاد رکھو, ان تینوں کا تمہاری تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہے. اور دیکھ لو جو لوگ مذہب سے جتنا دور ہیں نا وہ ان تینوں سے اتنا دور ہیں. میرے سامنے نا یورپ کے اور انگریزوں کی تعریفیں مت کیا کرو کہ اخلاق اچھے. میں کہتا ہوں یار جتنے مرضی اچھے ہوں گے اخلاق, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اپنے ماں باپ کو کیوں بھولتے ہو بھائی تم یار؟ اخلاق کا سب سے زیادہ مال تو تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. وہ اولڈ ہاؤس کیوں ہے تمہارے یہاں اتنے؟ یہ تمہاری کتنی بڑی کالک ہے تمہارے چہرے پہ بھائی, اتنے سارے اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو خدا جو سب سے بڑا محسن تھا اسی کو نہ مانے, اس کے بعد آپ کی ماں اور باپ ہیں اس کو نہ مانے, تو کیا رہ گیا یار اب تمہاری سوسائٹی میں؟ کیا رہ گیا؟ اس لیے اسلام سب سے زیادہ یاد دہانی کس کی کراتا ہے؟ اللہ کی. پھر اللہ کے بعد ماں اور باپ کو ویلیو دیتا ہے اسلام کہ یہ پیرنٹس ہیں تمہارے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. پھر کون ہے؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. ایک اللہ کو مانو, ماں باپ کے ساتھ احسان. ایک اللہ کو مانو, ماں باپ کے ساتھ. اللہ کے بعد ہمیشہ کون آ رہا ہے؟ والدین آ رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ہمیں ان باتوں میں رہنمائی نہیں, نہ کوئی فزکس کی کتاب, نہ کوئی کیمسٹری کی کتاب, نہ کوئی میتھ کی کتاب. تو اب قرآن کہتا ہے اگر کوئی میری ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا, خدا کو نہیں مانے گا اور خدا کی نہیں مانے گا, تو انہ لحسرۃ علی الکافرین. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. اللہ چھوڑے گا نہیں, ایسے عذاب دے گا پھر اللہ تعالیٰ. تو بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے فالو کرنا شروع کر دو.